بھی پانی کا ایشو نہیں ہے، کسی بھی وارڈ میں ایشو نہیں ہے پانی کا. تو پانی کا مسئلہ فی الحال حل ہو چکا ہے. مستقبل کا آگے کا نہیں پتہ کہ آگے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے، وہ آگے کی بات ہے. دوسرا صفائی کا ایشو ہے. صفائی ہماری کوشش ہوتی ہے، ہمارے پاس جو 12-13 سویپرز ہیں تو ان سے ہم کام چلا رہے ہیں 3 شفٹوں میں. صبح کے ٹائم جب رش ہوتا ہے تو 1500 یا 2000 بندے اسپتال میں رش کر جاتے ہیں تو آتے ہیں، اور ہر مریض کے ساتھ 8 سے 10 بندے ہوتے ہیں. جو ڈسٹ بن کے پاس بیٹھا ہے لیکن کھا کے ڈسٹ بن پہ نہیں ڈالتا ہے، وہ ڈسٹ بن کے نیچے پھینک دیتا ہے، اس میں نہیں ڈالتا ہے. تو یہ ایشو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کہ صاحب ظاہر جب 1000-1500 لوگ آ جا رہے ہیں تو صفائی کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی صفائی مکمل کر لیں. جو ہسپتال ہمارا ٹوٹل 200 بیڈوں پر مشتمل ہے. تو ہونا چاہیے اگر اس کو کالج کو پرماننٹلی اگر میڈیکل کالج اس کے ساتھ رہے گا تو اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے 300 بیڈوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ناکافی ہے. 200 بیڈ ہیں ہمارے پاس ہاسپٹل کے. ہمارے پاس 5 سرجن ہیں، 3 فزیشین ہیں، 1 یورولوجسٹ ہے، 2 ENT کے سرجن ہیں، اور 1 چیسٹ فزیشین ہے، 1 کارڈیالوجسٹ ہے. باقی میڈیکل افسرز کی کمی ہے، جو کہ ہاسپٹل میڈیکل افسر اور پیرامیڈکس یہ دونوں اسپتال کے بیک بون ہوتے ہیں اسپتال کو چلانے کے لیے. اگر یہ دونوں کی کمی رہے گا تو ڈاکٹر جتنا بھی اچھا ہو کچھ نہیں کرے گا، نہ سرجن کچھ کر سکتا ہے نہ فزیشین کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو صبح کے ٹائم آ کے 2 بجے تک مریض کو دیکھے گا. اس کے بعد اس مریض کو سنبھالنے کے لیے پیرامیڈکس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ٹرینڈ ہونی چاہیے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ٹوٹل 10 ڈسپینسر ہیں اور 2 نرس. 10 ڈسپینسر اور 2 نرسوں کو 3 شفٹوں پہ ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں 3 وارڈوں میں 1 بندے کو رکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے مریضوں کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہوگا اور اسپتال کے لیے اور ہمارے لیے بھی مسئلہ پیدا ہوگا. یہ جو ڈاکٹرز اور 3 میڈیکل افسر یا 6 میڈیکل افسر ہاسپٹل کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ تو ایمرجنسی چلانے کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں. 6 بندے ایمرجنسی میں، اگر ہر شفٹ میں 2 ڈاکٹر ہوں گے تو ایشو حل ہو جائے گا. 3 شفٹوں میں 6 ڈاکٹر چاہیے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے. ہمارے پاس 6 ڈاکٹر بھی نہیں ہے کہ ہم 2 بندے ایمرجنسی پہ رکھیں. باقی ایشو ہوتا ہے کہ وارڈوں میں جو مریض ایڈمٹ ہے 7,000 ہے، 1 ڈسپینسر یا میڈیکل ٹیکنیشین یا 1 نرس اتنا ٹرین نہیں ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ سیریس ہو جائے اس کو ہینڈل کر سکے. کے بارے میں منفی بات یہ کی تو ہم نے کہا کہ آج ہم اپنے نمائندوں کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کی باتیں تو اس جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مسائل کیا ہے. آپ ہمارے مسائل کو سن لیں. جتنی بھی چیزیں ہمیں میسر ہیں ان میں رہتے ہوئے ہم اپنا کام بخوبی انجام دیں. ہم اپنے کام میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے، لیکن جو اگر تھوڑی بہت کمی رہتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے. جس طرح بجلی کی بات ہوئی، پانی کی بات ہوئی، ڈاکٹر سنگھ صاحب نے جو ہے ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے انہوں نے آپ کو تفصیل بتا دیا. ان میں سے 2 باتوں کے اوپر میں دوبارہ ہی بجلی، سیکیورٹی. ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز میڈیکل آفیسر، ایک ٹیچنگ ہاسپٹل 7 میڈیکل ڈاکٹر سے نہیں چلے گا. ہمارے پاس آرتھوپیڈک سرجن کی کمی ہے، ہمارے پاس نیورو سرجن کی کمی ہے، اور ہمارے پاس کچھ ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے پاس ایڈاک پہ کام کر رہے ہیں. ان کا ایڈاک کا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے. ابھی وہ چلے جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی خراب ہو جائے گی. تو آج آپ لوگوں کو بلانے کا، آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ خضدار کی عوام، خضدار کے نمائندے، خضدار کے میڈیا ہینڈلرز، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارا بازو بن جائے، وہ ہمارے کندھے سے کندھے ملا کے چلے. مریضوں کے کچھ ظاہر خدمت کرنے میں کمی تو رہتی ہے. کسی ہاسپٹل میں بھی آپ جائیں 100% کام نہیں ہوتا ہے کہ مریض کی مطلب جو خواہش ہوتی ہے اس پہ ڈاکٹر کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا ہے. آپ مجھے پتہ ہے نا کہ مریض مر رہا ہے لیکن اس کا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بچ جائے گا. ابھی دیکھیے ایک ڈاکٹر کی سوچ میں ایک عام آدمی کی سوچ میں بہت فرق ہے. ابھی ہاسپٹل میں روزانہ آتی ہے 3,000-4,000 کی OPD ہوتی ہے. 3,000-4,000 OPD میں 3,000-4,000 بندوں کو مریضوں کو دیکھنے میں، ڈیل کرنے میں، اور پھر مریضوں کی سائیکی کو سمجھنے میں، یہ چیزیں ڈیل کرنے میں تھوڑے سے ظاہر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے، سوشل میڈیا کی طرف سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ڈاکٹر ان کے ساتھ اپنے علاقے کی خدمت کریں. باقی ہاسپٹل آپ چلے جائیں، انڈس ہاسپٹل کراچی ہے، SIUT کراچی ہے، جنہیں ہاسپٹل میں بھی آپ چلے جائیں، جتنے بھی وہاں پہ سارے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے مریضوں کی بہترین خدمت کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ خضدار صحت کے شعبے میں صحت کے شعبے سے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صحت کے شعبے میں خضدار کو کوئی کمی پیش نہ آئے. جتنی بھی مجھ سے کوشش ہو سکتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ان کے دہلیز پہ
اس صحت کی سہولیات ہوگی ہم ان کے لیے باہر سے ڈاکٹر ملے ہیں ان کو ڈاکٹر سے ان کی کوئی بھی سہولت ہے کوئی بھی